الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے، اب یہ تیسرا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس رات میں کو جو پا لیتا ہے، اس رات کو جو اس رات کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ اس مہینے کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کا تذکرہ کیا، سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں جو ہے فرمایا نا کہ اس کی جو سورہ قدر کی جو ہے شان نزول ہے نا، اس پر یہ واقعہ ہے نا، اس واقعے کے بعد جو ہے شان نزول ہوا سورہ قدر کا۔ تو اپنے صحابہ سے فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسی قوم تھی جو رات کو عبادت کرتی، دن کو روزہ رکھتی اور جہاد کرتی، اور ان کی عمر 1000 مہینہ ان کی عمر ہوا کرتی تھی۔ یہ تقریباً جو ہے ان کا حساب لگائیں تو 84 سال 4 مہینے بنتی ہے نا۔ تو وہ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے رات کو، اور دن کو روزہ رکھتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نہ تو اتنی عمر ہے اور نہ ہی ہمیں اتنا جہاد کا موقع ملتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت بنی اسرائیل کا کوئی زاہد عابد جو ہے وہ ہم سے سبقت لے جائے ثواب میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے ذہن میں یہ خیال آیا، جیسے ہی خیال آیا تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور وہی نازل ہوئی سورہ قدر کے بارے میں۔ اس سورت کے اندر یہی تھا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو آج اسی رات کی مناسبت سے میں آپ کو ایسا پاورفل وظیفہ بتاتا ہوں اور ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو مجرب عمل ہے اور بزرگوں سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ یہ عمل نا، یہ عمل آپ کریں گے، یہ وظیفہ اس رات کریں گے، اگر آپ نے اس رات کو پا لیا، کیونکہ یہ شب قدر کے بارے میں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ اسی میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور جب یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے آپ کی جو بھی دعائیں ہیں، جو دلی مرادیں ہیں، جو آپ کے خواب ہیں، آپ غربت یا تنگ دستی میں جس میں مبتلا ہیں یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جہاں آپ کو ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے دیا ہے، یا آپ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں، یا جو ہے جو بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں، وہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ تمام کی تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں کے برابر یہ رات ہے۔ رب تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں اس رات کو جو ہے نزول ہو رہا ہوتا ہے ان کا، تو رب تعالیٰ ہمیں اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ وظیفہ کریں گے، جو بندے جہاں پریشان ہے، جادو سے، جنات سے پریشان ہے، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جو کسی صورت حل نہیں ہو سکتی، آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل
آپ کی وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ وظیفہ ہمیشہ یقین کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی مراد حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ کیونکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے سال ریاضت کی تو میں نے صرف اور صرف یقین کو پایا۔ تو آپ جب یقین کو پا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کا۔ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں۔ آپ جب کسی مبین پہ پہنچیں گے تو وہاں پر 3 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، ہر مبین پہ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اسی طرح اس کو جو ہے سورہ یاسین کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے یہ تمام طاقتوں کا ہے جو بھی ہے۔ اگر آپ پورا عشرے میں پڑھنا چاہیں، جو باقی ایام رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، تو اس میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ عام دنوں کی بنسبت یہ دن بڑے افضل ترین دن ہیں، اور اس میں جو ہے رب تعالیٰ نے جو ہے بہت زیادہ ثواب ہر بندے کو جو ہے میسر ہے کہ ایک سجدہ کرے تو اسے 1500 سجدوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔